ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک طوطا طوطی کا گزر ہوا، ویرانے سے ہوا۔ ویران دیکھ کر طوطے نے طوطی سے کہا، کس قدر ویران گاں؟ طوطے نے کہا، لگتا ہے یہاں کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ جس وقت طوطا طوطی باتیں کر رہے تھے تو عین اسی وقت ایک الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے طوطے کی بات سنی اور وہاں رک کر ان سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو، آج رات تم لوگ میرے مہمان بن جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ الو کی محبت بھری دعوت سے طوطے کا جوڑا انکار نہ کر سکا اور انہوں نے الو کی دعوت قبول کر لی۔ کھانا کھا کر جب انہیں رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی پریشان ہو کر بولی، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو یہ سن کر ہنسا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو جب کہ تم میری بیوی ہو؟ اس پہ طوطا طوطی الو پہ جھپٹ پڑے اور گرما گرمی شروع ہو گئی۔ دونوں میں جب بحث و تکرار زیادہ بڑھی تو الو نے طوطے کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، ایسے کرتے ہم تینوں عدالت چلتے ہیں اور اپنے مقصد قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں، قاضی جو فیصلہ کرے ہمیں قبول ہوگا۔ الو کی تجویز پر طوطا طوطی مان گئے اور تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے دلائل کی روشنی میں الو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ طوطا اس پر روتا ہوا چل دیا تو الو نے اس سے وعدہ پائی، اکیلے کہاں جاتے ہو؟ اپنی بیوی کو تو ساتھ لے جاؤ۔ طوطے نے حیرانی سے الو کی طرف دیکھ کر بولا، اب کیوں میرے زخم پہ نمک چھڑکتے ہو؟ اب یہ میری بیوی کہاں ہے؟ عدالت نے تو اسے تمہاری بیوی قرار دے دیا ہے۔ الو طوطے کی بات سن کر نرمی سے بولا، نہیں دوست، یہ طوطی میری نہیں بلکہ تمہاری ہی بیوی ہے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے، بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔